نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم صادقین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہاں وہاں نبی کی بات چلتی ہے، نبی کے صدقے میں کائنات چلتی ہے، نہیں جہاں میں نبی کی بات وہاں پہ سمجھو کالی رات چلتی ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں حضور سرکار دو عالم پر درود تو زمانے کی روشنی میرے ساتھ چلتی ہے۔ سب سے پہلے مہمانان کرام، مکرم محترم عزیز بزرگان دین جو ہماری اس اردو زبان و ادب کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر ہے۔ ہمارے درسگاہوں میں جو یہ استاد بیٹھے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد بیٹھے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمین پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمین پر، ان کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں آنے والے مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے مجھے بھی بولنے کا موقع دیا۔ میرے تاخیر دیری ہونے کی ایک وجہ یہ کہ آج ہمارے آنند شہر جمعیت علماء ہند کی اہم میٹنگ تھی۔ صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک، 1 بجے دعا ہوئی اور فوراً میں وہاں سے نکل گیا ہوں۔ یہ سب اردو زبان و ادب کی محبت میں، تو اللہ تعالی ہم سب کے آنا دوڑ دھوپ قبول فرماوے۔ بات آگے چلتے ہیں۔ اردو زبان، اردو زبان اور ادب میں ایک کتاب ہے ہادی عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ یہ کتاب ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارا یہ ٹائٹل ہے اردو زبان و ادب میں ہندوستانیت، اس میں 2 طرح کے لفظ ہیں، ایک نقطہ والا ہے اور ایک غیر نقطے والا، جس کو منقوط غیر منقوط کہتے ہیں۔ تو اس میں 10 حروف ایسے ہیں جس کے نقطے ہیں، جیسے زبان میں زا با، ادب کے با میں، میم میں، ہند میں، ثانیت میں، تو 10 حروف ایسے ہیں جس میں نقطے ہیں، اور بقیہ حروف ایسے ہیں جس میں نقطے نہیں۔ لیکن یہ جو کتاب میں کہہ رہا ہوں ہادی عالم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ لکھنے والے نے اردو میں کمال کر دیا ہے۔ کتنے صفحات؟ یہ ایک لکیر اور ایک لیٹی میں 10 نقطے ہیں، نقطے والے حروف ہیں، لیکن وہ تو 400 صفحات کی کتاب ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں، اور پوری کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر لکھی گئی۔ اور سیرت ایسا موضوع ہے کہ سرکار کے ساتھ جو واقعہ، جو ہجری میں جو چیز ہوئی، اسی کے مطابق سیرت لکھی گئی ہے۔ لیکن لکھنے والے نے اردو ادب میں کمال کر دیا ہے کہ اس کتاب کو غیر منقوط کتاب کہتے ہیں، جس کتاب کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں۔ تو یہ اردو ادب میں سب سے انوکھا کام ہے، اور اس کتاب کو ہم سب اردو سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے لکھنے والے ولی راضی صاحب ہیں، جنہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی جو بہت بڑے چیف جسٹس تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ بھائی زندہ رہتے تو اردو میں بہت کافی اچھا کام ہو سکتا تھا، لیکن خدا کو منظور کچھ اور ہی تھا کہ وہ جوانی میں چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہ تو تمہیدی بات تھی اور کچھ راستے میں ذہن میں آ گئی۔ اصل مطالعہ تو یہ ہے کہ بے اردو ادب میں بچوں کے لیے کیا ہے ہندوستان کے اندر، اس کے لیے
اردو ادب کے ایک سالے ادیب ہے مرتضی ساحل تسلیمی، ان کے بارے میں انہوں نے جو اردو ادب پر کام کیا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ گجرات میں بھی اردو ادب اطفال بچوں کے اندر کس نے کام کیا ہے اس کے بارے میں مقالہ ہے. مقالہ سماعت فرمائیں. آج ادب اطفال کے میدان میں بے شمار شعر اور ادبا نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے، لیکن ان میں چند ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچوں کے شعری نثری ادب کے لیے وقف کیا. نئی نسل کو صالح اور بامقصد شعری نثری ادب پیش کرنے والے میں مرتضی ساحل تسلیمی کا نام سر فہرست ہے. اسے لوگ کہتے ہیں سب بڑائی، ذرا دیکھیے اس کی کارگری. یہ بڑے کے بارے میں لکھا ہے. بہت محنتی ہے، سمجھدار ہے، حقیقت میں یہ اچھا فنکار ہے. پھر بڑائی کے جو اوزار ہیں، برما، رندہ، پلاس اور روزی کمانے کے جو حلال ذریعے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے. جہاں تک بچوں کے ادب اور شاعری کا تعلق ہے، ساحل صاحب نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں. اگر مثال پیش کرنا شروع کرے تو ایک دفتر ذخیم چاہے اخبار، جسے سنجیدہ عنوان کے تحت بچوں کے لیے انہوں نے جو نظم لکھی ہے وہ بھی ہے. یعنی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ادب کے اس ساحل پر نہ صرف شاعری بلکہ طنز و مزاح، افسانہ اور اصلاحی اور اسلامی ادب کے جہاز بھی لنگر انداز نظر آتے ہیں. ایک اہم اور ایک قابل تعریف بات ساحل صاحب کے ذہن و قلم کی یہ تھی کہ وہ گرما گرم سلگتے ہوئے مسائل پر بھی نظمیں اور کہانیاں لکھ دیتے تھے. مثلا جہیز کا بھیانک مسئلہ، طلبہ میں انتشار و بے چینی، لاقانونیت کا عام رجحان، سماجی بگاڑ، سیاسی بدعنوانیاں، گھریلو مسائل، مادہ پرستانہ مزاج کا انجام وغیرہ، الحسنات اور بطول وغیرہ کے اداریوں میں مذکور موضوعات کا احاطہ ایسے پیارے انداز میں کرتے تھے جیسے کوئی خشک مضمون نہیں بلکہ مزیدار کہانی بنا کر سناتے تھے. یہ تو ساحل صاحب نے جو کام کیا ہے. اسی طرح اللہ کے عنوان سے بھی انہوں نے اردو ادب میں ایک نظم بنائی ہے. الف سے اللہ، با سے بلہ، پے سے پنجرا، تا سے تالا، ٹے سے ٹوپی، جیم سے جوگی، چے سے چرخا، خا سے حکا، ہا سے حکا، خا سے خنجر. مرتضی ساحل صاحب نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری غزلیں لکھی ہے. ان میں سے ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں: جس کو چھوٹو سے پیار ہوتا ہے وہ بڑا باوقار ہوتا ہے، بے ادب ہر جگہ بے عزت، با ادب باوقار ہوتا ہے. یہ تو ساحل صاحب تھے. اب دوسرا ہے گجرات میں بچوں کے لیے اردو ادب میں کس نے کام کیا، وہ بھی ہے. گجرات کا علاقہ اردو زبان و ادب کا مرکز ہے، لہذا یہاں پر اردو زبان کی تخلیق ہوتی ہے. ادب اطفال میں بھی یہاں کے شاعروں اور ادیبوں کو نہ تو حق یہی ہے کہ اسے چرایا نہیں جا سکتا. دنیا کی ہر دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، لیکن علم کی دولت جس قدر خرچ کی جاوے اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا نہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور نہ مقصود. شاعر نے پیسے کے مقابلے میں علم و ادب کی ناقدری پیش کر کے اپنی بات ختم کر دی ہے. گنگا جانی تہذیب ہمارے ملک کی جمہوریت سالمیت کی بنیادی عنصر ہے. ہمارے ملک میں گوداوری، کرشنا، گنگا، جمنا، نرمدا، کاویری جیسے بڑے دریا بہتے ہیں. ہماری ملک کی صنعتی غیر صنعتی بڑے بڑے شہر انہی دریاؤں کے کنارے آباد ہے. پانی آب حیات ہے، لہذا ہر ہندوستانی تہذیب میں دریاؤں کو مادہ کا درجہ مانا جاتا ہے. بڑھتی ہوئی آبی آلودگی کے سبب پینے کے پانی کی قلت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. قومی نظام صحت کے بہتر بنانے اور آبی ذخائر کو آلودگی سے بچانے کے لیے حکومتیں بڑے بڑے پلان بناتی ہیں. ان میں گنگا کی صفائی کا بھی منصوبہ تھا. اسی کے بارے میں گنگا ندی پر بھی ایک نظم بنائی اختر صاحب نے. ندی بہتی جاتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے، بستی ہو یا جنگل سب بہتی ہی جاتی ہے. بابا قوم مہاتما گاندھی جی کی دلی آرزو تھی کہ لوگ ان کو
اپنے سماج کو اور اپنے ملک کو ہر قسم کی غلاظت اور نجاست سے پاک اور صاف رکھے. اسی خیال سے نظیف ہندوستان کلین انڈیا کی جو مہم اب تک چل رہی ہے اسی پر میں اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. بہت اچھے.